اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الملک الحق المبین المتصاغر لعظمتہ جبابرۃ الطاغین المتخاضع لکبریائہ اعطاۃ المتمردین المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صلوات بر محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، سن 1442 ہجری کے اس ماہ رمضان المبارک میں جس سلسلہ گفتگو کا آغاز ہم نے اس پروگرام اے پیارے مسلمانوں آؤ ایک ہو جاؤ کے ساتھ کیا تھا، وہ سلسلہ گفتگو آج اپنے تیسرے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے۔ گزشتہ تقاریر کا خلاصہ یہ تھا اور یہ ہے کہ پوری کائنات میں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی پروردگار عالم کی ذات وہ واحد ذات ہے کہ جو اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، وہی معبود ہے اور وہی لائق ہے اس کے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ اس کے علاوہ کوئی اور نہ تو معبود کہلوانے کے لائق ہے اور نہ ہی وہ معبود ہے، یعنی اس میں سوائے اس ایک اللہ کے کسی اور میں معبودیت کی صفات ہی موجود نہیں ہیں۔ وہ کریکٹرسٹکس، وہ خصائل، وہ خصوصیات اور وہ ایٹریبیوٹس کہ جن کی بنا پر کسی کو معبود کہا جا سکتا ہے سوائے اس ایک اللہ کے کسی اور میں موجود ہی نہیں ہیں۔ اسی لیے اللہ جب بھی اپنی عبادت کروانے کا ذکر فرماتا ہے تو ہمیشہ نفی کے ساتھ کرتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی بھی الہ اور معبود الا اللہ مگر سوائے اس ایک اللہ کے۔ تو گزشتہ 2 تقاریر میں بھی ہم نے کچھ دلائل دیکھے اور انہیں سمجھنے کی کوشش کی کہ وہ کیا وجہ ہے کہ جس کی بنا پر اللہ ہی اس پوری کائنات کا معبود واحد ہے اور اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ کل ہم نے آیت الکرسی کو سررام سخن قرار دیا تھا اثبات توحید کے لیے، توحید پر ثبوت اور دلائل فراہم کرنے کے لیے، اور دامن وقت میں چونکہ اتنی گنجائش نہ رہی تھی جس وجہ سے پوری آیت الکرسی کو مکمل کیا جا سکتا، تو فقط پہلی 3 سطریں 3 لائنیں میں نے ان کا ترجمہ پیش کیا اور تفسیر اور مفہوم صرف پہلی سطر کا بیان کیا جا سکا تھا۔ آج باقی سطور جو رہ گئیں ان کا ترجمہ اور مفہوم اور مختصر سی تفسیر آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ آیت الکرسی جیسا کہ میں نے کل بھی عرض کیا
कुरान मजीद के तीसरे सिपारे की दूसरी आयत है और सूरत के लिहाज से ये कुरान मजीद का दूसरा सूरा सूरह बकरा उसकी 255वीं यानी 255th आयत है। सूरह बकरा दूसरा सूरा कुरान मजीद का उसकी आयत नंबर 255 यानी 255 में अल्लाह इज़्ज़ व जल बड़े शान व शौकत के साथ और जाहो जलाल के साथ अपनी तौहीद को मुतारिफ करवाते हुए इरशाद फरमा रहा है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु। वो जो अल्लाह है वो अल्लाह ऐसा है कि सिवाय उसके कोई और माबूद है ही नहीं। अल हय्युल कय्यूम, और वो हमेशा जिंदा कायम दायम और सलामत रहने वाली हस्ती है। कल हमने इस पहली सतर के हवाले से ये जानने की कोशिश की थी और समझने की कोशिश की थी कि हई और कय्यूम को यहाँ पर रखने की ज़रूरत क्या थी, और वो ज़रूरत और असास हमने ये जानी कि चूँकि जिन झूठे माबूदों के सामने लोग सर को टेकते हैं, सर को झुकाते हैं, उसकी वजह उनसे फैज़ हासिल करना होता है, उनसे इनाम व इकराम हासिल करना होता है और किसी मुसीबत और परेशानी से बचना होता है। तो चूँकि अल्लाह ही है जो सबसे बढ़कर मेहरबान और सबसे बढ़कर रहम करने वाला है, उससे ज़्यादा कोई हमारे ऊपर नवाज़िशात अनायत नहीं कर सकता, हमारे ऊपर इनाम व इकराम की बारिश उससे ज़्यादा कोई नहीं कर सकता, और हमें मुश्किलों और मुसीबतों से भी, परेशानियों से भी सिवाय उसके कोई नहीं बचा सकता। इसीलिए वही इस लायक है कि उसके सामने सर को झुकाया जाए। और हय्युल कय्यूम का जिक्र इसलिए आखिर में किया कि देखो, ये जान लो उसकी रहमत, उसका करम, उसकी रहमानियत और रहीमियत किसी ज़मान व मकान में महदूद नहीं है, बल्कि वो हमेशा हई और कय्यूम, वो हमेशा जिंदा कायम दायम और सलामत रहने वाला है, हमेशा कायम रहने वाला है। यानी आज भी वही तुम्हें, अगर तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी, वही तुम्हें इनाम व इकराम अता करेगा, और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आज भी वही तुम्हें मुश्किलात से निकालेगा, और कल भी और क़यामत के दिन भी वही तुम्हारे गुनाह माफ़ करने की सलाहियत रखता है, कोई और नहीं। इसीलिए उसने ज़िक्र किया कि वो हई है और कय्यूम है, यानी उसकी मेहरबानी, उसकी रहमत, उसकी नवाजिश किसी दौर में, किसी ज़मान व मकान में महदूद नहीं है, वो हमेशा ज़िंदा और कायम रहने वाला है, उसकी हर खसूसियत हमेशा ज़िंदा और कायम रहने वाली है। इसके बाद ये तो था मुख्तसर सा कल की गुफ्तगू का खुलासा। इसके बाद अगली सतर में, अगली लाइन में, अगले जुमले में इरशाद फरमाता है ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, ना तो उसे ऊँग आती है और ना ही उसे नींद आती है। अब अगर इस जुमले पर भी आप गौर फरमाएं तो निहायत ही भरपूर फसाहत व बलागत से लबरेज जुमला है ये, और जब आप गौर फरमाएंगे तो मालूम होगा कि इस जुमले की भी बहुत अशद ज़रूरत थी यहाँ पर रखने की, कि जिस वजह से अल्लाह ने ज़िक्र फरमाया कि ना ही उसे ऊँग आती है और ना नींद। इससे पहले कि इसकी असास को, इसकी ज़रूरत को इस जुमले की, कि यहाँ पर रखने की क्या ज़रूरत थी, उसको पेश किया जाए, मैं लफ्ज़ी तर्जुमे पर ज़रा सा आप हजरात की तवज्जोहात को मलहूज़ करवाना चाहूँगा। ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, पहला लफ्ज़ है ला, यानी जो हरफ़े नफ़ी है, नहीं, ला, ला से मुराद नहीं। दूसरा लफ्ज़ है अत्तखुज़। अब आप कहेंगे अत्तखुज़ नज़र तो नहीं आ रहा, लेकिन दूसरा लफ्ज़ अत्तखुज़ ही है। अत्तखुज़ के माना होते हैं अत्तखुज़ या अत्तखुज़ु। अत्तखुज़ या अत्तखुज़ु के माना होते हैं आ पकड़ना, लफ्ज़ी माना है पकड़ना, पकड़ने के।
किसी को पकड़ना, आ लेना, आ पकड़ना, ये अरबी ज़बान में अत्तखुज़ या अत्तखुज़ु के लफ्ज़ के साथ जाने जाते हैं। उर्दू में, उर्दू ज़बान में ये जो पकड़ने का लफ्ज़ है ये मुहावरे में इस्तेमाल होता है। एक तो फिज़िकली जिस्मानी तौर पर किसी को दबोचना है, पकड़ना, और वर्चुअली भी ये पकड़ना वर्चुअल मफहूम में भी इस्तेमाल होता है। और वो ये, मैं मिसाल अर्ज़ करता हूँ कि आप अक्सर कहते हैं कि फ़लाँ मुसीबत ने मुझे आ पकड़ा, आ घेरा। तो किसी चीज़ में आप गिरफ्तार हो जाएं, किसी मुसीबत में, किसी उलझन में, तो आप अक्सर ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, पकड़ना, फ़लाँ चीज़ ने मुझे आ पकड़ा। अब हालांकि फिज़िकली उस चीज़ ने आपको नहीं पकड़ा होता, मुहावरे में आप ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। बीमारी के लिए आप ये मुहावरा इस्तेमाल करते हैं कि मुझे फ़लाँ बीमारी ने आ पकड़ा, फ़लाँ बीमारी में मैं गिरफ्तार हो गया हूँ, फ़लाँ बीमारी ने मुझे आ लिया है, आ पकड़ा है। तो ये जो पकड़ने का लफ्ज़ है, जिस तरह उर्दू में ये मुहावरतन और ज़रबुल मसल के तौर पर इस्तेमाल होता है, यानी कोई चीज़ आपके ऊपर हावी हो जाए, आपको अपनी गिरफ्त में ले ले। तो गिरफ्त का ताल्लुक हाथों से है, गिरफ्त हाथों को ही कहते हैं, हाथों की गिरफ्त। तो वर्चुअली भी ये जो पकड़ना है, गिरफ्त में लेना, दबोचना, ये वर्चुअली भी इसी माना में इस्तेमाल होता है कि किसी पर ओवर पावर कर लेना, किसी को ओवरकम कर लेना, किसी को अपने हिसार में दबोच लेना, अपने दबाव में ले लेना। तो ये अरबी ज़ुबान में भी अत्तखुज़ु या अत्तखुज़ के लफ्ज़ के साथ इस्तेमाल होता है। यहाँ पर ला और अत्तखुज़ु ये अरबी का एक सिंटेक्स है, अरबी ग्रामर का, अरबी लिसानियात का, कि ला और अत्तखुज़ को जब मिलाकर पढ़ें तो अलिफ की आवाज़ नहीं आएगी, अत्तखुज़ नहीं कहेंगे, ला तखुज़, ला तखुज़ु हो जाएगा। आप इसे पढ़ेंगे ला तखुज़ु तो माना क्या हो जाएंगे, नहीं आ पकड़ती, ला नहीं, और अत्तखुज़ या अत्तखुज़ु आ पकड़ना, ला अत्तखुज़ या ला तखुज़, ला तखुज़ु के माना हो जाएंगे नहीं आ पकड़ती, नहीं दबोच सकती, नहीं ओवर पावर कर सकती। किसे? हु, ला तखुज़ु हु। कल मैंने अर्ज किया था हु ज़मीर है अल्लाह की तरफ, इशारा है, प्रोनाउन है, और वाहिद का इशारा है। जमा हो तो हम आता है, वो सब, और किसी एक की तरफ नाम लिए बगैर अगर आप इशारा फरमाएं तो हु कहेंगे, वो एक। अल्लाह चूंकि एक है, एक से ज़्यादा नहीं है, और उसकी तौहीद का जिक्र हो रहा है, इसीलिए उसने हु कहा। ला अत्तखुज़ु हु, नहीं आ पकड़ती, नहीं दबोच सकती, नहीं ओवर पावर कर सकती, नहीं अपने दबाव और घेराव और हिसार में ले सकती कोई चीज़, हु उसे। क्या नहीं ले सकती हिसार में, दबाव में? उसे। सिनातन या सिनातुन, और फिर वाह सिनातुन उस नींद को कहते हैं जो हल्की फुल्की नींद हो, जिसे नींद का झोंका कहते हैं, हल्की फुल्की नींद का झोंका, जिसको आप उर्दू ज़ुबान में ऊँघ भी कहते हैं। और वाह और ला नहीं, नौम, नौम कहते हैं मुकम्मल नींद को। जब मुकम्मल नींद आपके ऊपर तारी हो जाए, जिसमें आप सो जाएं, उसे नौम अरबी ज़ुबान में कहते हैं। तो ये पूरी आयत का तर्जुमा लफ्ज़ी पेश करने की एक ख़ास वजह थी कि आप जब तौहीद का मफहूम समझ रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है कि एक एक लफ्ज़ से आगही और आशनाई हासिल हो। ला तखुज़ुहु, नहीं उसे आ पकड़ती, नहीं उसे कोई ओवर पावर कर सकती कोई शय। क्या नहीं ओवर पावर कर सकती? सिनातों वला नौम, ना तो उसे ओवर पावर और ओवर कम कर सकती है। सिनातों वला नौम, ऊँग और नींद, यानी दूसरे अल्फाज में आप यूँ कहें कि ना तो उसके ऊपर नींद हावी होती है, ना उसके ऊपर ऊँग हावी होती है, और ना ही उसके ऊपर नींद तारी होती है। ला तखुज़ुहु सिनातों वला नौम, ना ही उसके ऊपर ऊँग तारी होती है और ना ही उसके ऊपर नींद हावी होती है। ये जुमला यहाँ पर रखने की ज़रूरत और असास ये थी कि जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि इस दुनिया में, तारीख में हमने देखा बहुत से झूठे खुदा और झूठे माबूद पैदा हुए, जिन्होंने झूठा दावा किया तौहीद का,
توحید تو نہیں، جھوٹا دعویٰ کیا عبادت کا، اپنے آپ کو خدا کہا اور لائق عبادت کہلوانے کی کوشش کی. انہوں نے اگر دلیل دی اپنے خدا ہونے کی، جھوٹی دلیل، تو جس طرح اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ ایک ہے، واحد ہے، مقابلے میں انہوں نے بھی کہہ دیا کہ وہ بھی ایک ہیں، اپنے وجود میں ایک ہی ہیں. اللہ نے کہا کہ اللہ سب سے طاقتور ہے. وہ اپنے تکبر اور گھمنڈ اور غرور میں آ کر کہتے رہے کہ وہ بھی بڑے طاقتور اور ان سے زیادہ کوئی طاقتور نہیں ہے. اور یہاں پر اگر اللہ نے دعویٰ کیا کہ اللہ ہمیشہ زندہ اور قائم دائم رہنے والا ہے، تو وہ جھوٹے معبود جو خدائی کا جھوٹا دعویٰ کر رہے تھے، اپنے تکبر، غرور اور گھمنڈ میں آ کر، ان میں سے بھی کئیوں نے یہ کہا کہ ہمیں موت نہیں آ سکتی، ہم بھی ہمیشہ زندہ رہنے والے ہیں، نعوذ باللہ، اور ہم بھی ہمیشہ قائم دائم رہنے والے ہیں، ہمیں بھی موت نہیں آئے گی. یہ دعویٰ وہ بھی کرتے تھے. تو ان کو اس طرف متوجہ کیا کہ بھائی اگر تم یہ جھوٹا دعویٰ کرتے بھی ہو، وہ تو بعد کی بات ہے، جب تمہیں موت آئے گی پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ موت کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے. تو وہ تو بعد کی بات ہے کہ تمہیں موت کا ذائقہ چکھنے کو ملے گا، پھر تمہیں احساس ہوگا کہ موت کیسی ہوتی ہے. فی الحال اگر تم سمجھتے ہو کہ تم بھی نعوذ باللہ اس ایک خدا کی طرح ہمیشہ زندہ اور قائم دائم رہنے والے ہو، تو ذرا یہ تو بتاؤ کہ اگر مان بھی لیا جائے کہ تمہیں موت نہیں آ سکتی اور تم بھی ہمیشہ زندہ اور قائم دائم رہنے والے ہو، تو کیا تمہیں نیند بھی نہیں آتی؟ کیا تمہیں اونگ بھی نہیں آتی؟ تو یہ جملہ یہاں رکھنے کی یہی ضرورت اور اساس تھی کہ ان جھوٹے خداؤں اور جھوٹے معبودوں کو متوجہ کیا جا سکے، اور جو ان جھوٹے معبودوں اور جھوٹے خداؤں کی پرستش کرتے ہیں ان کو خاص طور پر بالخصوص اس طرف متوجہ کیا جا سکے کہ اگر یہ دعویٰ کرتے بھی ہیں ہمیشہ قائم دائم اور زندہ و سلامت رہنے کا، اور اس بات کا دعویٰ کہ انہیں موت نہیں آ سکتی، تو ان سے یہ پوچھو کیا یہ سوتے نہیں ہیں؟ تو ان کا سونا دلیل ہے اس بات کی کہ ان کے اوپر نیند بھی حاوی ہوتی ہے اور ان کے اوپر اونگ بھی طاری ہوتی ہے. تو یہ دو جملے رکھ کر اللہ نے ان کے جھوٹے دعوے کو، معبودیت کے جھوٹے دعوے کو رد کیا کہ تمہارے اوپر اگر نیند حاوی ہو جاتی ہے اور تمہارے اوپر اگر نیند طاری ہو جاتی ہے تو تم کس قسم کے معبود ہو؟ معبود تو وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ زندہ ہو، قائم دائم اور سلامت بھی رہے، اور نہ اسے نیند آئے نہ اسے اونگ آئے، یعنی اپنی مخلوق سے ایک لمحے کے لیے بھی وہ اوجھل نہ ہو اس کی کنسنٹریشن. یہ دو جملے کہنے کے بعد اب بڑے جاہ و جلال کے ساتھ پروردگار عالم نے تیسرے جملے میں ارشاد فرمایا. اور آج چونکہ توحید کے حوالے سے آیت الکرسی کے یہ جو پہلے 3 جملے ہیں یہ توحید کو واضح کر رہے ہیں اور بیان کر رہے ہیں اور ثابت کر رہے ہیں، تو آج کا بیان میں اس تیسرے جملے پر روک دوں گا اور پھر کل انشاءاللہ مزید گفتگو توحید کے حوالے سے ہوگی. تو تیسرے جملے میں نہایت ہی تجھ کو احتشام اور جاہ و جلال کے ساتھ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، دیکھو جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے. جو کچھ زمین میں اور آسمانوں میں اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ سماوات آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، اس ہر شے کا خالق اور مالک اللہ ہی ہے، کوئی اور نہیں ہے. تو یہ پھر ایک اور دلیل دی اس نے کہ جسے اپنے آپ کو معبود کہلوانا ہے، جو یہ سمجھتا ہے کہ اس اللہ کے مقابلے میں وہ بھی معبود ہے اور عبادت کے لائق ہے، نعوذ باللہ، تو وہ اس شخص سے آپ یہ پوچھیں کہ کیا تمہاری بادشاہت، تمہاری سلطنت پوری کائنات پر ہے؟ کوئی بادشاہ ہم نے ایسا نہیں دیکھا کہ جس کی بادشاہت پوری دنیا کے اوپر ہو. اور اگر کوئی ایسا بادشاہ ہو بھی یا پیدا ہو بھی جائے تو قیامت تک کے تمام ایسے بادشاہوں، ایسے جھوٹے خدائی کا دعویٰ کرنے والے بادشاہوں اور جھوٹے معبودیت کا دعویٰ کرنے والے بادشاہوں کو اللہ نے اس ایک آیت کے ذریعے جواب دیا ہے کہ قیامت تک اس ایک آیت کا کوئی رد پیش نہیں کر سکتا اور کوئی اپنے آپ کو معبود نہیں کہلوا سکتا. اگر کوئی کہلوانا چاہتا ہے
اگر فار ایگزامپل کوئی ایسا بادشاہ پیدا ہو بھی جائے کہ جس کی حکومت پوری دنیا پر ہو، پوری دنیا پر حکمرانی کرنے کی وہ کوشش کرتا ہو یا کر رہا ہو، تو اس سے یہ پوچھا جائے کہ ہمارا خدا اور ہمارا معبود تو وہ ہے، ہم تو اسے معبود مانتے ہیں کہ جس کی بادشاہت، جس کی سلطنت، جس کا اقتدار اور اختیار پوری کائنات یعنی تمام آسمانوں اور زمین کے اوپر ہو۔ کیا تمہاری بادشاہی اور سلطنت بھی زمین و آسمان پر ہے؟ تو میرا نہیں خیال بلکہ میرا یقین ہے کہ کوئی بھی شخص یہ نہیں کہے گا کہ ہاں میں آسمان کے اوپر بھی کنٹرول رکھتا ہوں اور زمین کے اوپر بھی کنٹرول کر سکتا ہوں زمین کو۔ اور اگر خدا نخواستہ کوئی ایسا ملعون پیدا ہو بھی جائے جو اپنی بادشاہت کے غرور، گھمنڈ اور تکبر میں آ کر یہ دعویٰ کر بھی بیٹھے، تو پھر اسے تاریخ کے وہ واقعات یاد دلوائے جائیں کہ جب اللہ نے ایسے متکبرین اور مغرور لوگوں کے اوپر آسمان سے پتھروں کا عذاب نازل کیا۔ ایک قوم تھی، اب سب جانتے ہیں، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، جس کے اوپر آسمان سے پتھروں کا عذاب نازل ہوا۔ پھر وہ واقعہ تو بہت ہی مشہور ہے، ابرہہ کے ہاتھیوں والا واقعہ، جن کے اوپر اللہ نے آسمان پر سے ابابیلوں کے ذریعے پتھروں کی بارش کروائی اور انہیں غرق کر دیا۔ یعنی اللہ نے بتایا کہ یہ جو جھوٹے خدائی کا دعویٰ کرنے والے جھوٹے بادشاہ ہیں، جھوٹے معبود ہیں، یہ اتنی طاقت تو رکھتے نہیں کہ آسمان پر کنٹرول حاصل کر سکیں۔ یعنی وہ معبود واحد اگر انہیں ہلاک کرنا چاہے تو آسمان پر سے چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے، اس چھوٹے پرندے کی چونچ اس سے بھی چھوٹی اور اس چونچ کے اندر اس سے بھی چھوٹی کنکری، اتنی چھوٹی کنکری کا تو یہ مقابلہ کر نہیں سکتے جو آسمان پر سے برس رہی ہے، تو یہ اس معبود واحد کا کیا مقابلہ کریں گے؟ اور آسمان پر سے عذاب نازل کرنے کے علاوہ، آسمان پر سے عذاب نازل کر تو یہ ثابت کیا کہ ان کا اگر یہ بھی معبود ہوتے تو ان کا آسمان کے اوپر کنٹرول ہوتا۔ آسمان پر سے آنے والے عذاب کو یہ روک سکتے، اگر نہیں روک سکے تو یہ معبود نہیں ہے، انہیں معبود نہیں کہا جا سکتا۔ اور دوسرا، اگر ان کا زمین کے اوپر بھی مکمل اختیار اور اقتدار اور کنٹرول ہوتا تو کبھی بھی وہ ملعون جس کا نام فرعون تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، کبھی بھی وہ دریائے نیل کی موجوں اور لہروں میں غرق نہ ہوتا، تباہ نہ ہوتا۔ تو اللہ نے اس ملعون جس کا نام فرعون تھا، جس نے خدائی کا دعویٰ کیا، اس کو دریائے نیل کی موجوں اور لہروں کے اندر غرق فرما کر، غرق کر کے یہ ثابت کیا کہ دیکھو یہ دعویٰ کرتا تھا خدائی کا، تو اس کی خدائی پوری زمین کے اوپر بھی نہیں تھی۔ اگر پوری زمین کے اوپر اس کی سلطنت ہوتی، اس کا کنٹرول ہوتا، اس کا اختیار اور اقتدار ہوتا، تو یہ اس دریائے نیل کی موجوں کو کنٹرول کر سکتا، روک سکتا اور اپنے آپ کو غرق ہونے سے اور ہلاک ہونے سے بچا سکتا۔ تو نہ تو اس فرعون میں دریائے نیل کی موجوں کو روکنے کی صلاحیت تھی، اور نہ ابرہہ میں، اور نہ قوم لوط علیہ السلام میں یہ صلاحیت تھی اور طاقت تھی کہ وہ آسمان پر سے برسنے والے پتھروں کو روک سکتی۔ تو جب سوائے اللہ کے یہ طاقت اور یہ صلاحیت کسی میں نہیں کہ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اسی کا کنٹرول ہے، اسی کا اختیار اور اقتدار ہے، تو یہ صلاحیت اگر اس کے علاوہ کسی اور میں نہیں تو کوئی بھی یہ حق نہیں رکھتا کہ وہ اپنے آپ کو لائق عبادت سمجھ سکے یا اپنے آپ کو معبود کہہ سکے یا کہلوا سکے۔ اور اگر کسی کو حق ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، جو کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات و ما فی الارض کی مصداق ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے آج کے اس بیان کو اختتام پذیر کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔